بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فوج کی جانب سے استعفے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق حسینہ واجد ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے ہیلی کاپٹر کی ویڈیو تمام میڈیا چینلز پر دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں امن و امان واپس لائیں گے۔ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے اور اس حوالے سے عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرفیو یا ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدر سے جلد ملاقات کر کے عبوری حکومت کے قیام پر بات کروں گا اور امید ہے آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ آرمی چیف نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرتشدد مظاہروں سے دور رہیں، طلبہ پرامن رہیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مظاہروں کے دوران ہوئی ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی۔ بنگلہ دیش کی آرمی نے حسینہ واجد کو استعفے کا الٹیمیٹم کیوں دیا؟ اس تحریک میں اتنی شدت کیوں اور کیسے آئی؟ دراصل جولائی میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی طلبہ تحریک شیخ حسینہ واجد کے حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ اس وقت زور پکڑ گیا جب اتوار کے روز پرتشدد مظاہروں میں مزید 90 افراد کی ہلاکتیں ہوئی۔ اتوار کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرفیو غیر معینہ مدت تک نافذ رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے قبل طلبہ تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک رہنما جن کا نام نائید اسلام ہے، انہوں نے ڈھاکہ میں ہزاروں کے مجمع سے خطاب کے دوران کہا کہ شیخ حسینہ کو صرف استعفیٰ ہی نہیں بلکہ ان پر قتل و غارت، لوٹ مار اور بدعنوانی کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں اس وقت موبائل فونز پر انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی بعض کمپنیوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہونے پر انہوں نے سروسز معطل کی ہیں۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے اتوار سے شروع ہونے والی ملک گیر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکس یا کوئی بل ادا نہ کریں۔ طلبہ کی جانب سے تمام فیکٹریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سابق آرمی چیف اور آرمی افسران نے ملک کی مسلح افواج سے عام طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ طلبہ کے احتجاج کے مطالبات کیا تھے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے ایک مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم طلباء کا کہنا ہے کہ یہ نظام متسبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ احتجاج میں شریک طلباء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اس بیان نے تیش دلایا جس میں ان طلباء کے مطابق وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکارانہ اسے تشبیہ دی۔ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے میں ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج کے مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلباء کے درمیان جھڑپیں ہوئی جن کے دوران لاٹھیوں اور اینٹوں کا استعمال ہوا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس برسائی گئی اور ربڑ کی گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے حکومت کو 9 نکاتی مطالبات کی فہرست دی اور پھر عدلیہ کی مداخلت سے بظاہر انتظامیہ نے یہ مطالبات تسلیم بھی کر لیے، مگر پھر بھی احتجاج اور مظاہروں کا یہ سلسلہ نہ رک سکا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم میں تبدیلی کا حکم دیا جس کے مطابق 1971 کی جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو ملازمتوں کا اب صرف 5% حصہ ملے گا۔ تاہم مظاہرین نے مارے جانے والے طلباء کو انصاف ملنے تک مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اب تک گرفتاریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں تو اس سلسلے میں 10,000 سے زائد لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔